ہتھیاروں، اسلحوں اور میزائلوں کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک جنگ اور چل رہی ہے، شبدوں کی جنگ، شبدوں کے بان چل رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ جو ہر نئی پریس کانفرنس، ہر نئے ٹویٹ کے ساتھ اپنے پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے، مطلب ایسا پردرشن کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اب وہ ایسی اسٹیج پر آ چکا ہے کہ اس کے شبد لگتا ہے کہ کوئی پاگل آدمی بول رہا ہے۔ ادھر نیتن ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی بڑی بڑی بات کرتا ہے، بڑی بڑی پھینکتا ہے، وار کرائم کا رونا روتا ہے کہ ایران سویلین سینٹرز پر، سویلینز پر اٹیک کر رہا ہے، وار کرائم کی دہائی دیتا ہے، اور خود جو اس نے کیا غزہ کو اتنے سالوں سے، 2 سال کی بات چھوڑ دیجیے، اس سے پہلے بھی ان 2 سال میں تو اس نے کم سے کم 1 لاکھ سویلین کو ختم کیا ہے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اس جنگ کے پہلے دن امریکہ اور اسرائیل نے جو میناب میں ایک سکول پر ڈبل اٹیک کیا تھا، جس میں کم سے کم 180 سے زیادہ بچے مارے گئے، کیا یہ وار کرائم نہیں ہے؟ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو غزہ میں حماس کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور آپ ان کے انٹرویو میں بھی دیکھ لیجئے، ان کی عام جنتا کے انٹرویو دیکھ لیجئے کہ الگ الگ ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، ان کی سوچ کا پتہ چل جائے گا کہ ایسی سوچ ہے ان کی عام جنتا کی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں فلسطین کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ظلم تو جانوروں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ دیکھیے، قاعدے سے تو صرف وہی جانور آپ مار سکتے ہیں جو آپ کے کھانے کے لیے جائز ہیں، جو قدرت نے آپ کو دیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ان کی سیوا کے لیے پیدا ہوئی ہیں، وہ سب سے سپیریئر ہیں، شریشٹھ ہیں، شریشٹھتم ہیں، سب سے اونچی ریس کے ہیں۔ ان کے الٹے، ان کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں اسٹیٹمنٹ ملتے ہیں ایران کی طرف سے۔ اب دیکھیں، یہ میرا پرسنل ماننا ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کے جواب بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، سلیقے سے دیے جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کی پہچان دیتے ہیں، کوئی بڑے بول بچن نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی ہمت، ان کے جذبے، ان کی دیش بھکتی کو ثابت کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کی اپنی طرف سے ایک سیز فائر اناؤنس کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس سیز فائر کے ختم ہونے کے بعد وہ ایران کا ایسا حال کریں گے کہ ان کو واپس سٹون ایج میں پہنچا دیں گے۔ مطلب وہ آدی کال جب انسان پتھر سے پتھر رگڑ کے آگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک 250 سال پرانا ملک 5000 سال سے بھی ادھک پرانی سویلائزیشن کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ایرانیوں کا جواب سنتے ہیں جو وہاں کے ویدیش منتری، ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے اوپنلی دیا ہے، اوپن جواب دیا ہے امریکہ کو۔ آئیے سنتے ہیں پہلا جواب ان کا، پہلے انگلش میں آپ کی اسکرین پر، اور بعد میں اس کا ترجمہ، اس کو ہندی میں آپ کو سرل بھاشا میں سمجھاؤں گا۔ ایران کے ویدیش منتری عباس اراغچی نے ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر جواب دیا۔ Deadlines do not intimidate nations that have endured decades of pressure. Your 48 hours means nothing to a country that measures strength in resilience, not in clocks. جی، گھڑی دیکھ کے نہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ڈیڈ لائن ان دیشوں کو نہیں ڈراتی جو دشکوں سے دباؤ جھیلتے آئے ہیں۔ آپ کے 48 گھنٹے اس ملک کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے جو اپنی طاقت گھڑی سے نہیں بلکہ صبر اور ہمت سے ناپتا ہے۔ جو ملک You issue ultimatums as if this region answers to you. It does not. Every second of your countdown only exposes the limits of your influence. ترجمہ، آپ تو ایسے الٹیمیٹم دیتے ہیں جیسے یہ علاقہ آپ کے کہنے پر چلتا ہو، آپ کی حکومت میں ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی گنتی کا ہر سیکنڈ صرف آپ کی طاقت
کی حدیں دکھاتا ہے، ہماری حدیں نہیں۔ If your threats are real, then act within your timeline. But understand this, actions here will not echo in hours. They will echo for generations to come. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دھمکیاں سچ ہیں تو اپنے طے سمے کے اندر اپنے قدم اٹھا لیجئے، اپنی دھمکی پوری کیجئے، لیکن یہ سمجھ لیجئے یہاں اٹھائے ہوئے قدم کی گونج گھنٹوں تک نہیں، پیڑھیوں تک سنائی دے گی، جنریشنز، صدیاں۔ The Strait of Hormuz is not a bargaining chip. It is under our sovereignty and no timeline from abroad will change that reality. جی ہاں، ہارموز کی جل ڈمرو مدھے کوئی سودے بازی کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری حکومت میں ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، اور باہر سے دی گئی کوئی ڈیڈ لائن اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی ہے۔ You speak of consequences within 48 hours. We speak of consequences without end. آپ 48 گھنٹوں کے اندر انجام کی بات کرتے ہیں، ہم بنا انت والے انجام کی بات کرتے ہیں۔ So choose your next step carefully, because once your clock runs out, what follows will not be controlled by you. جی ہاں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اپنا اگلا قدم آپ سوچ سمجھ کر اٹھائیے گا، کیونکہ جب آپ کی گھڑی ختم ہوگی اس کے بعد جو ہوگا اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ تھے ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کے جواب۔ اب دیکھیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دنیا تو یہی چاہے گی کہ سب کچھ شانت ہو جائے، شانتی سے سلٹ جائے، جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ اس جنگ کا اثر پوری دنیا کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آیا تھا، لیکن ادھر نیگوشیشن ہو رہی تھی اور ادھر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اس بار بھی چل رہی تھی، بھروسہ دلایا جا رہا تھا کہ سب کچھ شانتی سے سلجھ جائے گا، لیکن 28 فروری کو اچانک ایسا اٹیک کیا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ ساتھ ان کے ٹاپ لیول کی ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اگلی جنریشن کے 170-180 بچے شہید ہو گئے، اور بربرتا دیکھیے کہ 20 منٹ بعد اسی جگہ دوبارہ بم برسا۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب اسکول پہ بمباری ہوئی تو بچوں کے پریجن یا ایمرجنسی سروسز والے لوگ مدد کے لیے اس جگہ پہنچے تاکہ جو بچ گئے ہیں ان کو اسپتال پہنچایا جا سکے۔ 20 منٹ بعد اسی جگہ پر دوبارہ بمباری ہوئی، مطلب یہ کہ جو بچانے گئے انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ میں انہوں نے کچھ دن کے لیے سیز فائر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم سویلینز کو پیسج دے رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں کہ وہ شیور میں چلے جائیں، شیلٹر میں چلے جائیں، اور جس جگہ لوگ اکٹھا ہوئے وہاں پہ بمباری کر دیا۔ اور اسرائیل وار کرائمز کی بات کرتا ہے، عجب بات ہے۔ نمسکار۔